السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام اور عزیز طلبہ، کتاب مشکات المصابیح کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ باب عشرت النساء کی فصل ثالث شروع کریں گے۔ پہلی حدیث حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مؤلف رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں وَعَنْ قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اتیت الحیرۃ فرأیتهم یسجدون لمرزبان لهم فقلت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احق ان یسجد له فاتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت انی اتیت الحیرۃ فرأیتهم یسجدون لمرزبان لهم فانت احق بان یسجد لك فقال لي أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له فقلت لا فقال لا تفعلوا لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من حق رواه أبو داود ورواه أحمد عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں اتیت الحیرہ، میں حیرہ آیا، اور حیرہ جو ہے یہ مشہور ایک جگہ تھی کوفہ کے آس پاس میں۔ تو کہتے ہیں کہ میں حیرہ آیا فرأیتهم یسجدون لمرزبان لهم، تو میں نے انہیں دیکھا کہ وہ اپنے سپہ سالاروں یا سرداروں کو سجدہ کرتے۔ مرزبان سردار کو کہتے ہیں یا اسی طرح سے سپہ سالار، تو وہ لوگ اپنے سپہ سالاروں یا اسی طرح سے سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ فقلت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احق ان یسجد له، تو میں نے کہا، فقلت کا مطلب ہے یعنی میں نے کہا، یعنی میں نے اپنے نفس میں کہا، اپنے آپ میں یہ بات میں نے کہی۔ کیا بات کہی؟ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احق، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حق رکھتے ہیں ان یسجد له کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ لام تاخیر کا اس لیے ترجمہ کیا گیا یقیناً، یعنی یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے، ان یسجد له کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ فاتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقلت اور میں نے کہا، انی اتیت الحیرۃ کہ میں حیرہ گیا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حیرہ آیا، یعنی حیرہ میں گیا تھا، میرا جانا وہاں ہوا، تجارت وغیرہ کی غرض سے جانا ہوتا تھا عربوں کا، تو اسی بنیاد پر گئے یہ، اور وہاں انہوں نے یہ واقعہ دیکھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کرتے ہوئے کہا، فرأیتهم میں نے انہیں دیکھا، یسجدون لمرزبان لهم کہ وہ اپنے سرداروں کو یا سپہ سالاروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ فأنت أحق بأن يسجد لك، آپ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے، یعنی آپ اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے، کیونکہ آپ تو اللہ رب العالمین کے آخری نبی ہیں، خیر البشر ہیں، سید انبیاء ہیں، نبیوں کے سردار ہیں تمام انسانوں میں، بلکہ تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہے۔ تو یہ اپنے سپہ سالاروں کو، سرداروں کو سجدے کر رہے ہیں، تو آپ کا حق تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہے کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ یہ بات انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی اور پوچھا اس کے تعلق سے کہ کیا یہ میرا کہنا صحیح ہوگا یا درست ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فقال لی مجھ سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیت لو مررت بقبری
کیا خیال ہے تمہارا اگر تم میری قبر کے پاس سے گزرو، یعنی میری وفات کے بعد جب میں دفن ہو جاؤں، جیسا کہ مسلمان مرنے کے بعد وفات کے بعد ان کو دفن کر دیا جاتا ہے قبر میں، تو ایسے ہی میرے ساتھ بھی معاملہ ہو اور تم میری قبر کے پاس سے گزرو۔ اکنتا تسجد لہ، تو کیا تو اس قبر کو سجدہ کرے گا؟ فقلت لا، تو میں نے کہا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قبر کو سجدہ کرنے سے منع کیا انہوں نے کہ نہیں، ایسا تو نہیں کروں گا۔ اور غالباً اس کی بنیاد یہی رہی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ پر جو لعنت فرمائی ہے وہ ان کی نظر میں بات رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین یہود و نصارہ پر لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا، سجدہ گاہ انہیں بنا لیا۔ تو اس طرح کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، صحابی رسول کے ذہن میں یہی بات رہی ہوگی کہ انبیاء ہو یا کوئی بھی ہو، انہیں سجدہ کرنا یہ جائز و درست نہیں ہے، لہذا انہوں نے جواب دیا فقلت لا، میں نے کہا، کہتے وہ کہ میں نے کہا کہ نہیں، یعنی ایسا تو نہیں ہوگا۔ فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفعلوا، تو تم نہ کرو ایسا، لا تفعلوا، تم ایسا نہ کرو، یعنی تم مجھے سجدہ نہ کرو۔ آئی بات سنیں کہ تم مجھے سجدہ نہ کرو، جب تم قبر میں جانے کے بعد، وفات کے بعد تم سجدہ نہیں کرو گے تو دنیا میں بھی تم مجھے سجدہ نہیں کرو۔ آئی بات سنیں، یہ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور انہیں منع فرما دیا کہ نہیں، سجدہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ سجدہ جو ہے یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کے لیے روا ہے، اللہ رب العالمین ہی کے لیے جائز اور درست ہے۔ اس کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ کرنا، چاہے وہ عبادت کا سجدہ ہو یا تعظیم کا سجدہ ہو، کسی بھی طرح کا کوئی سجدہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مزید بات بیان فرمائی، کہتے ہیں آپ نے فرمایا لو کنت آمر احدا، کہ اگر میں حکم دیتا، آمر واحد متکلم کا صیغہ، لو کنت آمر، اگر میں حکم دیتا، احدا کسی کو، ان یسجد لاحد، کہ وہ سجدہ کرے کسی کو، یعنی میں اگر کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی دوسرے کو سجدہ کرے، لأمرت النساء ان یسجدن لازواجہن، تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے۔ آئی بات سمجھے؟ یعنی اگر سجدہ کسی کے لیے جائز ہوتا مخلوق میں سے، کسی بھی بڑی سے بڑی مخلوق کے لیے بھی اگر سجدہ جائز اور درست ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لما جعل اللہ لہم علیہن من حق، اس بنیاد پر جو اللہ رب العالمین نے ان کا حق عورتوں کے اوپر رکھا ہے، یعنی جو شوہروں کا، مردوں کا حق عورتوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، تو اس بنیاد پر میں حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ آئی بات میں، تو یہاں النساء سے مراد یعنی بیویاں، یعنی میں بیویوں کو حکم دیتا، عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرتے، اگر سجدہ کرنا کسی کے لیے جائز اور درست ہوتا۔ اللہ رب العالمین ہی کے لیے زیبہ دیتا ہے اور اسی کے لیے جائز اور روا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنا درست نہیں۔ یہاں مؤلف رحمہ اللہ نے اس حدیث کو جو بیان فرمایا ہے وہ یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ رب العالمین نے عورتوں کے اوپر مردوں کا، ان کے شوہروں کا بڑا حق متعین فرمایا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین سجدہ کسی مخلوق کے لیے جائز کرتا اور سجدہ اگر کرنا کسی کے لیے جائز ہوتا تو عورت سجدہ کرتی اپنے شوہر کو، لیکن
چونکہ سجدہ کرنا کسی کے لیے جائز اور درست نہیں ہے کہ وہ کسی مخلوق کو سجدہ کرے، اس لیے عورت بھی اپنے شوہر کو سجدہ نہیں کر سکتی ہے۔ تو اس سے عورتوں کے اوپر جو ان کے شوہروں کا حق ہے وہ معلوم ہو رہا ہے، وہ اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور اسی بنیاد پر مؤلف رحمہ اللہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ اور کیا حق ہے، اللہ رب العالمین نے بھی اس کی وضاحت قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتا الرجال قوامون علی النساء، الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں، مرد جو ہیں وہ عورتوں پر حاکم متعین کیے گئے۔ آئی بات سنیں؟ تو یہ جو ہے مردوں کا بڑا حق ہے، شوہروں کا بڑا حق ہے ان کی بیویوں پر، عورتوں پر یہ بڑا حق اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ لیکن سجدہ یہاں بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ چاہے کوئی بڑا سا بڑا نبی کیوں نہ ہو، کوئی ولی یا کوئی بھی نیک اور صالح انسان کیوں نہ ہو، اس کے لیے بھی سجدہ کرنا یہ صحیح اور درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھلا کون ہو سکتا ہے؟ جب آپ کے لیے سجدہ کرنا یہ درست نہیں ہے تو پھر کسی اور کی کیا مجال ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے۔ آئی بات سمجھ؟ کہتے ہیں رواہ ابو داؤد، اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا، اور رواہ احمد عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ۔ امام احمد نے بھی اس کو روایت کیا ہے، لیکن امام احمد نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت بیان فرمائی، یعنی یہ روایت جو ہے یہ امام احمد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں، جبکہ یہاں جو روایت ہے وہ قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہاں مؤلف نے بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح سے دوسری حدیث ہے وعن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته عليه، رواہ ابو داؤد وابن ماجہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يسأل الرجل، سوال نہیں کیا جائے گا، پوچھا نہیں جائے گا، الرجل آدمی سے، یعنی کوئی آدمی سے مراد ہے کیا ہے؟ الرجل خاص طور سے یہاں بیان کیا ہے تو یہاں مراد ہے شوہر، یعنی شوہر سے نہیں پوچھا جائے گا فیما ضرب امرأتہ علیہ، اس سلسلے میں جو اس نے اپنی بیوی کو مارا ہے، علیہ کہ اس پر کچھ ہے، یعنی اس پر کوئی گناہ ہے یا اس پر کسی بھی طرح کی کوئی سزا اسے دی جانا ہے یا نہیں دی جانا ہے، تو اس طرح کی کوئی بات اس آدمی سے نہیں پوچھی جائے گی۔ آئی بات سمجھیں؟ لیکن یہ اس صورت میں ہوگا جب اس نے جو ہے جو مارنے کی شرائط ہے، جو مجبوری ایک آخری جو مرحلہ ہے وہ اپنایا ہوگا، یعنی ایسے ہی نہیں بلا وجہ اس نے مارنا شروع کر دیا، بلا وجہ اس کو پیٹنا شروع کر دیا۔ اگر کہیں عورت کی نافرمانی سامنے آتی ہے، وہ نافرمانی کرتی ہے، اور ایسی صورت میں شوہر نے اپنی بیوی کو مار دیا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس سے نہیں پوچھے گا۔ آئی بات میں، یعنی اللہ رب العالمین اس سے یہ نہیں پوچھے گا کہ اس پر کوئی گناہ ہے یا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو ضرورت کے تحت تھوڑا مار دیتا ہے تو ایسی صورت میں اس مار کے بارے میں اللہ رب العالمین اس سے سوال نہیں کرے گا، یعنی اس پر کوئی حرج نہیں ہے، اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ اسی صورت میں ہوگا جب اس نے یہ ضرورت کے تحت مارا ہو، بلا ضرورت اور ناحق اگر مارا ہے
ناحق بیوی کو ستایا ہے، بغیر ضرورت کے ایسے ہی مارنا شروع کر دیتا ہے بلا کسی وجہ کے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا اور اس کا محاسبہ بھی ہوگا، کیونکہ اس طرح سے عورت کے حق ہیں ایسے ہی مرد کے حق بھی ہیں، لہذا حقوق معاف نہیں ہوں گے اگر اس میں کوئی حق تلفی کرتا ہے، چاہے شوہر ہو یا بیوی ہو، کوئی بھی ہو، بہرحال اللہ رب العالمین ہر ایک سے پوچھے گا، اور جس نے بھی حق تلفی کی ہوگی اس کا محاسبہ اللہ رب العالمین فرمائے گا۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، وعن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال جاءت امرأة الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن عنده فقالت زوجی صفوان بن معطل یضربنی اذا صلیت ویفطرنی اذا صمت ولا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس قال وصفوان عنده قال فسأله عما قالت فقال يا رسول الله أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت سورة واحدة لكفت الناس قال وأما قولها يفطرني إذا صمت فإنها تنطلق تصوم وانا رجل شاب فلا اصبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوم امرأة الا باذن زوجها واما قولها اني لا اصلي حتى تطلع الشمس فانا اهل بيت قد عرف لنا ذاك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس قال فإذا استيقظت يا صفوان فصلي رواه ابو داود وابن ماجه۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں جاءت امرأۃ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، وَنَحْنُ عِنْدَهُ، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ہی تھے، یعنی صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو سعید ہیں، ان کے علاوہ اور بھی دیگر صحابہ کرام وہاں موجود تھے۔ فقالت زوجی صفوان بن معطل، تو اس نے کہا زوجی صفوان بن معطل یضربنی، کہ میرے شوہر صفوان بن معطل مجھے مارتے ہیں، اذا صلیتو، جب میں نماز پڑھتی ہوں، یعنی جب میں نماز پڑھتی ہوں تو میرے شوہر مجھے مارتے ہیں، وَيُفَطِّرُنِي اِذَا سُمْتُ، اور روزہ توڑا دیتے، فطر یفطر تفطیر، روزہ توڑوانا، اور روزہ میرا توڑوا دیتے ہیں وہ اِذَا سُمْتُ، جب میں روزہ رکھتی ہوں، وَلَا يُصَلِّ الْفَجْرَ، اور فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ یہ تو ہمارے ساتھ معاملہ ہے کہ ہمیں نماز نہیں پڑھنے دے رہے ہیں، مار رہے ہیں اور روزہ توڑوا دے رہے ہیں، اور خود کا معاملہ یہ ہے کہ فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں۔ تو یہ ہے اصل میں ان کا معاملہ، لا یصلی ولا یصلی الفجر، اور فجر کی نماز نہیں پڑھتے حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، یعنی سورج طلوع ہو جاتا ہے اس کے بعد جا کے کہیں پڑھتے ہیں نماز۔ تو خود کا معاملہ تو یہ ہے، اور ہمیں عبادت نہیں کرنے دیتے، یعنی خود تو عبادت نہیں کر رہے ہیں، اور ہم اگر کرتے ہیں عبادت تو ہمیں عبادت نہیں کرنے دے رہے ہیں۔ آئی بات میں قال، راوی کہتے ہیں وصفوان عنده، حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس تھے، یعنی مجلس میں حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ قال، تو انہوں نے کہا فسالہ اما قالت، راوی نے کہا فسالہ اما قالت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اما قالت، اس کے سلسلے میں جو اس عورت نے کہا، یعنی ان کی بیوی نے جو شکایت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس شکایت کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ بھئی کیا معاملہ ہے، یہ کیا غضب ڈھاتے ہیں یہاں، بیوی کو نماز نہیں پڑھنے دیتے ہیں، مارتے ہیں، اور روزہ بھی نہیں رکھنے دیتے ہیں، اور خود نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں۔
فقال یا رسول اللہ، تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اما قولھا یضربنی اذا صلیت، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک ان کے قول کہ یہ مارتے ہیں مجھے جب میں نماز پڑھتی ہوں، فإنھا تقرأ بسورتین، یہ دو صورتیں پڑھتی ہیں، یعنی ایک صورت کی بجائے 2 صورتیں ایک رکعت میں پڑھ رہی ہیں۔ آئی بات سنیں، یہاں یاد رہے یہ نفل نماز کی بات چل رہی ہے، کیونکہ جماعت یا فرض نماز کی بات نہیں ہے، کہ فرض نماز تو جماعت کے ساتھ پڑھتی تھی، صحابیات بھی اس میں موجود رہتی تھی، اور یا گھر میں رہتی تھی تو وہ مرد حضرات مسجد میں جماعت کے ساتھ ہیں، وہ اپنے گھر میں نماز پڑھ لیا کرتی تھی۔ تو یہ فرض نماز کا معاملہ نہیں ہے، یہ نفل نماز کا معاملہ ہے، یہ یاد ہے۔ تو کہتے ہیں انہوں نے کہا فإنھا تقرأ بسورتین، یہ 2 صورتیں پڑھتی ہیں، وقد نہیتھا، اور میں نے ان سے منع کیا ہے کہ 2 صورتیں مت پڑھو، گھر کی ضروریات ہیں اور بھی کام ہیں بہت سارے، اس وجہ سے میں نے کہا بھائی لمبی صورت پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، آپ ایک ہی صورت پڑھ لیا کریں۔ وقد نہیتھا، اور میں نے اس سے منع کیا ہے، یعنی 2 صورتیں پڑھنے سے میں نے منع کیا۔ قال، راوی کہتے ہیں فقال لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، یعنی حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لو کانت سورۃ واحدۃ لکفت الناس، کہ اگر ایک ہی صورت ہو تو یہ کافی ہوگی لوگوں کے لیے، یعنی ایک صورت کا پڑھ لینا یہ کافی، زیادہ پڑھنے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، کیونکہ گھر کے اور بھی کام ہیں، حقوق ہیں، گھر میں رہنے والوں کے بھی حقوق ہیں، شوہر کا حق ہے، اور اسی طرح سے بچوں اور دوسرے افراد گھر میں موجود ہیں ان کے بھی حق ہیں۔ ایک ہی صورت پڑھ لی جائے یہ کافی ہو جائے گا، 2 صورتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قال، راوی کہتے ہیں انہوں نے کہا، یعنی حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وَأَمَّا قَوْلُهَا يُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ، اور جہاں تک ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ نماز روزہ توڑوا دیتے ہیں جب میں روزہ رکھتی ہوں، فَإِنَّا تَنْطَلِقُ تَصُومُ، تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ لگاتار روزے رکھتے چلی جاتی ہیں، تنطلق چلی جاتی ہیں، تصوم روزہ رکھتے ہوئے، یعنی لگاتار روزے رکھتے جا رہی ہیں، 1 روزہ 2 روزے 3 4 5 لگاتار روزے رکھتی چلی جا رہی ہیں۔ وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌ، اور میں جوان آدمی ہوں، فَلَا أَصْبِرُ، میں صبر نہیں کر پاتا، یعنی نفس پر جو خواہش اللہ رب العالمین نے مرد کے اندر رکھی ہے کہ وہ اپنی بیوی سے پورا کرے، اس خواہش پر مجھے صبر نہیں، فلا اصبر، میں صبر نہیں کر پاتا ہوں۔ تو یہ ہے اصل میں معاملہ، اس لیے میں روزہ توڑوا دیتا ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تصوم امرأۃ الا باذن زوجها، کہ کوئی عورت روزہ نہ رکھے مگر اپنے شوہر کی اجازت سے، یعنی اگر شوہر اجازت دے تو روزہ رکھے، اور اگر اجازت نہیں دے رہا ہے تو روزہ نہیں رکھے۔ یہاں بھی یاد رہے کہ یہ فرض روزوں کی بات نہیں ہے بلکہ یہ نفلی روزوں کی بات ہے، جو رمضان المبارک کے علاوہ اور دنوں میں روزے رکھے جاتے ہیں ان روزوں کی بات ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت سے روزہ، اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے۔ آئی بات میں، کیونکہ یہ نفلی ہے، روزے ہوں یا نماز جو فرائض کے علاوہ ہے، یہ سب نفلی عبادات میں ہے، اور شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے۔ لہذا عورت کو فرض اور واجب چھوڑ کر نفلی عبادت کے پیچھے بھاگنا یہ درست نہیں ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں یہ رہنمائی فرمائی۔ وَأَمَّا قَوْلُهَا، اور کہتے ہیں حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وَأَمَّا قَوْلُهَا، اور رہی بات ان کے قول، إِنِّي لَا أُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، اور رہی بات ان کے اس قول کی کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، فَأَنَا أَهْلُ بَيْتٍ، تو میں گھر گرستی والا آدمی، فَأَنَا أَهْلُ بَيْتٍ، یعنی میں ایک گھر گرستی والا آدمی ہوں، قَدْ عُرِفَ لَنَا ذَاكَ، اور یہ بات ہمارے درمیان میں معروف ہے، یہ ہمارے لیے بات تو کیا ہے، مشہور و معروف بات ہے کہ ہم جو ہے گھر گرستی والے ہیں، یعنی یہ ہماری عادتوں میں سے ہے کہ ہم جو ہے کام رات رات میں بھی کرتے رہتے ہیں، پانی باغات میں لگانا ہے یا اسی طرح سے ان کی نرائی ہے یا اور جو دوسرے کام ہیں، تو یہ سارے کام ہم کرتے ہیں، اور یہ بات سارے لوگ جانتے ہیں، ہمارے بارے میں یہ بات معروف ہے ایک طرح سے، لا نکاد نستيقظ حتى تطلع الشمس، ہم اس بات پر قادر نہیں، قریب نہیں ہے کہ ہم بیدار ہوں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو، یعنی ہم سورج طلوع سے پہلے بیدار نہیں ہو پاتے ہیں، نیند کا غلبہ ہو جایا کرتا ہے، ہمارے کام کرنے کی وجہ سے تھکان ہو جایا کرتی ہے، تو یہاں معاملہ اس طرح سے، اس وجہ سے میں فجر کی نماز میں شریک نہیں ہو پاتا ہوں اور نماز نہیں پڑھ پاتا ہوں، لیکن بعد میں پڑھ لیتا ہوں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ يَا صَفْوَانُ فَصَلِّ، کہ اے صفوان جب تم بیدار ہو تو نماز پڑھ لو، جب تم بیدار ہو تو تم نماز پڑھ لو۔ آئی بات سنیں، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کسی کو نیند وغیرہ کا غلبہ ہو گیا ہے کسی وجہ سے، کسی تھکان کی وجہ سے، یا کسی ایسی بیماری کوئی ایسی لاحق ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اسے کچھ دوائیں وغیرہ استعمال کرتی ہیں اور اس کی وجہ سے آنکھ نہیں کھل پاتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ معذور ہے، یعنی اس کا یہ عذر ہے، نیند عذر ہے، عذر شرعی ایک طرح سے ہے، اور ایسی صورت میں اللہ رب العالمین انشاءاللہ العزیز اس کا مواخذہ نہیں کرے گا۔ ہاں جب بیدار ہو تو اسے نماز پڑھ لینا چاہیے، نماز معاف نہیں ہو جائے گی اس کے سونے کی وجہ سے یا نیند کی وجہ سے، نماز اسے بہرحال پڑھنا ہے۔ آئی بات میں رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ، اس کو امام ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث شوہر کا کیا مقام و مرتبہ ہے بیوی کے اوپر، اس بات کی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک عورت اپنی مرضی سے لمبی لمبی صورتیں پڑھ کر نفلی نماز پڑھنا چاہے، یا دو دو صورتیں، تین تین صورتیں پڑھ کر لمبی صورتیں پڑھنا چاہے نماز کے اندر، نفلی نماز کے اندر، تو یہ اس کے لیے درست نہیں ہوگا اگر اس کا شوہر اس بات پر راضی نہیں ہے۔ ہاں اگر شوہر نے اجازت دے رکھی ہے کہ بھئی تم عبادت ہی کرتی رہو تو پھر ایک الگ معاملہ ہے، پھر جتنی چاہے لمبی صورت پڑھے۔ اسی طرح سے اگر نفلی روزے رکھنے کا معاملہ ہے، اگر وہ روزہ رکھنا چاہتی ہے تو روزہ بھی شوہر کی اجازت سے رکھا جائے گا۔ شوہر اگر اجازت دیتا ہے تو عورت روزہ رکھے گی نفلی، اور اگر اجازت نہیں دیتا ہے تو اس کے لیے درست نہیں ہے۔ آئی بات میں یاد رہے، یہ نفلی روزوں یا نفلی نماز سے متعلق بات ہو رہی ہے، فرائض سے متعلق یہ بات نہیں، کیونکہ فرائض شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری سے بھی اہم ہے، اور ان کا ادا کرنا شوہر کی مرضی پر منحصر نہیں ہے، بلکہ اگر شوہر منع بھی کرتا ہے
تو بھی ایسی صورت میں عورت کے لیے جائز اور درست نہیں ہے کہ وہ روزے چھوڑ دے جو فرض روزے، یا اسی طرح سے فرض نماز چھوڑ دے، یہ اس کے لیے جائز اور درست نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے، اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے، اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں یہ مخلوق کی نافرمانی کا خیال نہیں رکھا جائے۔ مخلوق اگر ناراض ہوتی ہے تو ہوتی رہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ آئی بات میں یعنی مخلوق کی اطاعت اس وقت نہیں کی جائے گی جب اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہو۔ ہاں اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں ہو رہی ہے تو پھر ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے اجازت دی ہے کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، شوہر کا ایک بڑا مقام ہے، نفلی روزے تک اللہ رب العالمین نے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، شوہر کی اجازت سے ہی روزے رکھنا ہے۔ آئی بات میں تو یہ حق ہے شوہر کا، اور اسی بنیاد پر اس حدیث کو مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔